اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 268۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل و مغفرت کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑے وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر صدقہ کرتے وقت کسی کے دل میں دوسری ضرورتوں اور مفلسی یا کسی بری بات کا خیال آئے تو یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیطان کی تو ہم نے کبھی صورت تک نہیں دیکھی۔ اس کا حکم قبول کرنا دور کی بات ہے، اور اگر ایسا کسی کو ایسا خیال آئے کہ اس سے گناہ معاف ہوں گے اور مال میں بھی ترقی اور برکت ہوگی تو سمجھ لے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے القاء ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یعنی تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ تمہیں اس کا نعمت بدل عطا فرما دے گا، کیونکہ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اس طرح دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا کر، اور دوسرا اس طرح دعا کرتا ہے اے اللہ ہاتھ روکنے والے کو تلف کر دے۔ اس لیے ہر انسان کو بخل سے بچنا چاہیے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ وہ جسے چاہتا حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت سے نواز دیا گیا تو اسے بہت بڑی خیر سے نواز دیا گیا، اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں۔ حکمت کی کئی تعریفیں کی جا سکتی ہیں، وہ اپنے اپنے مقام پر سبھی درست ہیں۔ مثلاً ارشاد نبی ہے کہ یعنی سب سے بڑی حکمت تو اللہ تعالیٰ کا خوف تقویٰ ہے۔ جہاں بھی قرآن کریم میں کتاب اور حکمت کے الفاظ اکٹھے آئے ہیں تو وہاں حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حکمت کا لغوی مفہوم کسی کام کو ٹھیک طور پر سر انجام دینے کا طریقہ کار ہے، یعنی کسی حکم کی تعمیل میں صحیح بصیرت اور درست قوت فیصلہ ہے۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جس کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ کبھی شیطانی راہ اختیار نہیں کرے گا، اور شیطانی راہ یہ ہے کہ انسان اپنی دولت سنبھال کر رکھے، اس سے کچھ خرچ نہ کرے بلکہ مزید دولت بڑھانے کی فکر میں لگائے۔ اس طرح شاید وہ دنیا میں تو خوشحال رہ سکے گا مگر آخرت میں برباد ہی ہوگا۔ لہٰذا اصل دانشمندی یہ ہے کہ انسان جہاں تک ممکن ہو خرچ کرے، اس دنیا میں اللہ اسے اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک دن حضرت معاویہ نے خطبے کے دوران فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اس آیت اور حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ دین کی سمجھ آ جانا ہی حکمت اور سب سے بڑی دولت ہے، اور حکمت کے لیے ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، یہ دعا ہے حکمت مانگنے کے لیے۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کوئی نذر مانو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ نذر کیا ہوتی ہے؟ آدمی اپنی کسی مراد کے پر آنے پر کوئی ایسا نیک کام یا صدقہ کرنے کا اللہ سے عہد کرے جو اس کے ذمہ فرض نہ ہو۔ اگر یہ مراد کسی حلال اور جائز کام کے لیے ہو اور اللہ سے ہی مانگی گئی ہو، اور اس کے پورے ہونے پر جو عمل کرنے کا عہد آدمی نے کیا ہے وہ اللہ کے لیے ہی ہو، تو ایسی نذر کا پورا کرنا درست بھی ہے اور باعث اجر اور ثواب بھی ہے۔ اور اگر یہ نذر کسی ناجائز کام یا غیر اللہ کے لیے ہو تو ایسی نذر کا ماننا جو ہے وہ معصیت ہے، یعنی گناہ ہے، اور اس کا پورا کرنا جو ہے وہ موجب عذاب ہے، یعنی وہ عذاب کو گھیر کر لاتا ہے۔ ایسی نذر اگر کوئی مان چکا ہو تو اس کے عوض کیا کرنا چاہیے؟ اسے استغفار کرنا چاہیے اور وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نذر ماننا شرعی نقطہ نگاہ سے کوئی اچھا کام نہیں، بات بات پہ نذر نہیں ماننی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نذر ماننے سے منع کیا اور فرمایا کہ نذر اللہ کی تقدیر کو کچھ بدل نہیں سکتے، البتہ اس طرح بخیل سے کچھ مال نکال لیا جاتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔
اگر تم اپنے صدقات ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر خفیہ طور پہ فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایسے صدقات تم سے تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دیں گے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس طرح اس آیت سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خفیہ صدقہ جو ہے اس کی بہرحال فضیلت زیادہ ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آپ نے فرمایا جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑ پیدا کیا اور کہا اسے زمین کو تھامے رہو، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے پروردگار تیری مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑ سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں لوہا ہے۔ فرشتے کہنے لگے پروردگار کوئی چیز لوہے سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں آگ ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کوئی چیز آگ سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں پانی ہے۔ وہ کہنے لگے کوئی چیز پانی سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہوا ہے۔ پھر کہنے لگے کوئی چیز ہوا سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر تک نہ ہو۔ یہ حدیث ترمذی میں آ چکی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فرضی صدقہ یعنی صدقات وغیرہ تو علانیہ دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو اور دوسرے لوگ بھی زکوٰۃ نکالیں، اور نفلی صدقہ بہرحال خفیہ دینا ہی بہتر ہے۔ اور یہ بات تو واضح ہے کہ چھپا کر نیکی کرنے سے انسان کی اپنی اصلاح نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ لیس علیک ہداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے ہی ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے کرتے ہو، اور جو بھی مال و دولت تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ابتدا میں مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور دوسرے غیر مسلم محتاجوں کی مدد کرنے میں تعامل کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ صرف مسلمان محتاجوں کی مدد کرنا ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں ہدایت و دار دینے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ آپ نے حق بات پہنچا دی، آگے ان کو راہ راست سمجھا دینا اللہ کا کام ہے۔ راہ دنیاوی مال اور متاع سے ان کی حاجات پوری کرنا تو اللہ کی رضا کے ہے۔ تم جس حاجت مند کی بھی مدد کرو گے اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو دین کی تعلیم کے لیے خواہ وہ سیکھ رہے ہوں سکھلا رہے ہوں یا دوسرے امور کے لیے وقف کر رکھا ہے، اور وہ محتاج ہیں، جیسے دور نبی میں اصحاب صفہ تھے، یا وہ لوگ جو جہاد میں مصروف ہیں، یا ان کے بال بچوں کی نگہداشت پر، اور ایسے ہی دوسرے لوگوں پر صدقات خرچ کیے جائیں گے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص سوال سے بچے گا۔ اس آیت سے ہمیں سوال نہ کرنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سوال سے بچے اللہ بھی اس سے بچائے گا، اور جو دنیا سے بے پرواہی کرے گا اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا، جو کوئی کوشش سے صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر و خوشادت کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ نے فرمایا سواری جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ یہ بخاری میں حدیث آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو ممبر پر صدقہ اور ثواب سے بچنے کے لیے خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہے، اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ اور جو شخص جو ہے وہ مال اپنا بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اب چاہے تو وہ کم کرے یا زیادہ اکٹھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔